حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورہ توبہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے سورہ یونس، اس کے بعد سورہ ہود ہے. سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، مکے کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی صورتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر پچھلی گزری ہوئی امتوں کے بارے میں، ان کی گمراہیوں اور ان پر آئے ہوئے اللہ کے عذابات کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، ایک ایک قوم کا نام لے کر. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسم پر، آپ کی عمر پر بڑھاپے کے اور کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ابوبکر سورہ ہود اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے اندر اقوام بعیدہ اور اقوام سابقہ میں اللہ رب العالمین کے جو عذابات آئے تھے، ان عذابات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غور و فکر کرتے تھے اور اپنی امت کی فکر کرتے تھے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے بتایا کہ سورہ ہود اور سورہ ہود کی جیسی صورتوں کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. اس کے بعد سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بچپن سے لے کے آخر تک بیان کیا. اور سورہ یوسف بھی مکی دور کی صورت ہے. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رہنا دشوار ہو گیا اور ہجرت کا وقت بالکل قریب تھا، اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں سورہ یوسف کو نازل فرمایا. سورہ یوسف کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہا ہے. حضرت یوسف نے اپنے والد کے پاس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بتایا کہ والد، میں ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. والد محترم جو کہ وہ خود بھی نبی تھے، رسول تھے، سمجھ گئے کہ اس بچے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی عظمت اور کوئی بڑا مقام اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. اسی لیے والد نے حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے، تم اس خواب کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں کوئی بات نہ بتانا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پیار تھا، محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، وہ اور زیادہ بڑھ گئی. اور ادھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لگاؤ تھا حضرت یوسف سے، اس کو دیکھ کر جل رہے تھے، حسد کر رہے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ یوسف تو چھوٹا بچہ ہے، ہم تو بڑے ہیں، طاقتور ہیں، کچھ بھی مصیبت اگر آ جائے تو اس کا دفاع کرنے والے ہم ہیں. اس کے باوجود ہمارے جو والد ہیں وہ ہم کو محبت نہیں کرتے بلکہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا یہی حسد کا اور یہی جلن کا جذبہ تھا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش رچی اور یہ کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ کی نظر سے دور کر دیا جائے. اس طریقے سے ہمارے باپ اور ہمارے والد کی جو توجہ ہے وہ پوری کی پوری ہمارے اوپر آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے ایک پلان بنایا. پلان کے تحت اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان، حضرت یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے، تفریح کے لیے، پکنک کے لیے بھیجیے. آپ یوسف کو ہمارے ساتھ پکنک کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ یوسف کو اگر بھیجوں گا کھیلنے کودنے کے لیے تو تم یوسف کو کہیں چھوڑ دو گے اور بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا. یہ ڈر ہے مجھ کو، اس لیے میں تمہارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجوں گا. بالآخر بھائیوں نے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا کہ ہم ہٹے کھٹے طاقتور ہیں، اگر ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو اگر بھیڑیا کھا جائے تو یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہے۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے ان کے اوپر اعتماد کیا، یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، لیکن یہ خود پہلے ہی سے پلاننگ بنا چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ لہٰذا وہ ان کو لے کر گئے۔ بعض لوگوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، اگر اس کو آپ دور کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو اٹھا کر کسی ایک ویران سنسان جگہ پر یا کنویں میں بوڑے میں ڈال دو۔ لہٰذا ویسے ہی کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک سوکھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد روتے ہوئے پلاتے ہوئے شام کے وقت اپنے باپ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے لے کر آئے، جس کو کہ جھوٹا خون لگا کر لے کر آئے، اور کہا کہ والد ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، رننگ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، چھوڑ کر گئے تھے، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو قتل کر دیا، کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب اللہ رب العالمین کے سامنے صبر کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ لہٰذا یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک راستے سے گزرنے والے قافلے نے اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر چند معمولی سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچا بھی کس کو؟ عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا ملک تھا، اس کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ اس کی بیوی نے رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت حسین ہے، دکھنے میں عقل مند معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ فائدہ پہنچائے آگے چل کر، یا اگر ہم کو اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لہٰذا محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ جیسے جیسے جوان ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہوتے گئے، اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے برائی کا ارادہ کیا، دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی، برائی کی، بدکاری کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈر گئے اور دوڑنے لگے، اپنی جان بچا کر، اپنی عزت بچا کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں ہی دروازہ کھل گیا، دروازے کے جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے کے اوپر عزیز مصر خود موجود تھا۔ جیسے ہی عزیز مصر دروازے پر موجود تھا، اس کی بیوی نے فوراً چال چلی، بات بدل دی، اور یہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا کہ یہ آدمی، یہ غلام جو ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا یہ الزام ان پر لگایا گیا۔ اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہی کے عدالت کے دربار کے ایک درباری نے ایک انصاف کی بات یہ کہی کہ دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کا جائزہ لو، اگر ان کے کپڑے سامنے سے اگر پھٹے ہوئے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ ہیں اور یہ عورت سچی ہے، اور اگر کپڑے ان کے پیچھے سے پھٹے ہوں گے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں۔ جو جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، وہ اپنی جان، اپنی عزت بچا کر بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے جیسے ہی اس نے عزیز مصری کی بیوی نے ان کے کپڑے پکڑے، پیچھے سے کپڑے پھٹ گئے۔ لہٰذا یہاں پر واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز اور عزیز مصری کی جو بیوی ہے وہ گنہگار ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو خبر ہے عزیز مصری کی بدکاری کی، اس کی اطلاع تمام مصر کی عورتوں کے اندر پھیل گئی، اور انہوں نے عزیز مصری کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کیا، ملامت کرنے لگے کہ غلام کے اوپر عزیز مصری کی بیوی فریفتہ ہو گئی۔ لہٰذا عزیز مصری کی بیوی نے ایک چال اور چلی، تمام عزیز مصری کی عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا، اور ان کے ہاتھوں میں اس نے چاقو دے دیے، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ آدمی کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور انہوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد عزیز مصری کی بیوی نے مصری کی عورتوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھ کو لعن طعن اور ملامت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر کے اندر، محل کے اندر جگہ جگہ پر فتنے ہیں، اپنی عزت اور اپنے احترام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا، اللہ مجھ کو جیل کی قید خانے میں رہ جانا مجھ کے لیے پسند ہے ان فتنوں میں پڑنے کے بجائے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر رکھا گیا۔ اس کے بعد جیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور لوگ قیدی بن کر آئے، اور ان دونوں نے
ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، ساتھ ساتھ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اور جو معبودان باطلہ کی وہ پرستش کرتے تھے اس کی کمزوری اور نااہلی کو بھی ان کے سامنے بیان کیا۔ تو ان دونوں کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے یہ بیان کی کہ ایک شخص ان میں کا مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، جیل سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کے بارے میں حضرت یوسف نے کہا کہ اس کو جیل سے آزاد کر دیا جائے گا، اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ یوسف کے بارے میں کہ یوسف کا کیا کیس ہے، کیا معاملہ ہے، اس کی سنوائی کی جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ آدمی آزاد ہوا، شیطان نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھلا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے ایک خواب کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازی گائے کو کھا جا رہی ہے، نگل رہی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ 7 گندم کے گیہوں کے خوشے ہیں اور 7 جو ہے ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 جو ہے سوکھے ترین خوشے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن درباریوں نے کہا کہ یہ خواب تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ویسے خواب ہے، ایسے خواب آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب خواب کی تعبیر بادشاہ نے درباریوں سے پوچھی تو اس آزاد ہونے والے کو وہاں پر یاد آیا کہ ایک شخص جیل کے اندر قید میں ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، لہٰذا بادشاہ کی اجازت لے کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اگلے 7 سالوں تک تم کو بہت زیادہ غلہ اور مال تمہارے پاس اگے گا، اور اس کے بعد کے جو 7 سال آئیں گے وہ خشک سالی کے قحط سالی کے سال آئیں گے، لہٰذا شروع کے 7 سالوں کے اندر اپنے اناج اور اپنے غلے کو اسٹاک کر کے رکھو، اور جو بعد کے جو 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں اس کے اندر اس اسٹاک کیے ہوئے اناج کو استعمال کرو۔ جب بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی، بتائی گئی، تو بادشاہ نے حضرت یوسف کو طلب کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی کیس کی سماعت کی گئی، اور عزیز مصری کی بیوی نے اور عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شروع سے ہی پاک دامن اور پاک باز تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا عزیز، مصر کا ملک اور بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنانے کے بعد جیسے ہی وہ قحط سالی کے 7 سال آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حضرت یعقوب کی اجازت لے کر مصر میں اناج لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر اور مصر کے آس پاس کے شہروں کے اندر وہ اسٹاک کیے ہوئے اناج کو تقسیم کر رہے تھے، تو ان کے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ جیسے ہی بھائی آئے حضرت یوسف کے پاس، یوسف نے اپنے بھائیوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیا، لیکن انہوں نے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا کہ یہ یوسف ہیں جو آج مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتفاق ایسا کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف نے ان کی تکریم کی، ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں جس کو تم نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا ہے، ان کی تکریم کی، ان کو غلہ اور اناج دیا، اور لوٹتے وقت ان کو اس بات کی تاکید کی کہ جب آؤ گے تو آتے وقت اپنے اور ایک بھائی کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس بات کی تاکید کی اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم کو غلہ اور اناج نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گئے، پھر دوبارہ اپنے باپ کے پاس یہ درخواست کی کہ اپنے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ آپ بھیجیے مصر کو۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، تم اس کی اسی طریقے سے حفاظت کرو گے کہ جیسے پہلے تم نے یوسف کی حفاظت کی ہے۔ بہرحال انہوں نے قسمیں کھائی، وعدہ دلایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک اور بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجا۔ جب ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس دربار میں آئے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو پہچانا اور اس کو بلا کر ان کے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے یہ چاہا کہ ان کے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اب ایک چال چلنا تھا، اسی طریقے سے تو بول کر اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ایک چال اور ایک آئیڈیا حضرت یوسف علیہ السلام نے چلی۔
اس کے بعد ان کا جو عزیز مصر کا جو پیالہ تھا وہ پیالہ حضرت بنیامین ان کے بھائی بنیامین کے اناج کے بوری کے اندر ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ بھائی اناج لے کر نکلے ایک درباری نے آ کر ان کو آواز لگائی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، ہمارے بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو چکا ہے۔ لہٰذا پھر وہ دوبارہ واپس آئے، تمام کی چیکنگ کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بیگ کے اندر سے تھیلے کے اندر سے وہ پیالہ نکلا، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص یہ لڑکا اور یہ بچہ جو ہے وہ چور ہے۔ لہٰذا ان کے یوسف علیہ السلام کے قانون کے مطابق چور کی سزا اس وقت یہ تھی کہ اس چور کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اس چور کا استعمال کرتے تھے۔ اسی قانون کے تحت حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بھائی تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جو آدمی ہے، یہ جو شخص ہے، یہ بھی چور ہے، اور اس کا جو بھائی یوسف تھا نعوذ باللہ وہ بھی چور تھا۔ اب کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو پہچانا نہیں، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا کہ ان کا جو بھائی یوسف تھا وہ بھی اسی طریقے کا چور تھا۔ بہرحال وہ لوٹ کر دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پہلے سے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بے حال اور بدحال تھے، رو رو کر انہوں نے کہا کہ ایک اور بیٹا میرا مجھ سے کھو گیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہوں۔ لہٰذا تیسری مرتبہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ ہمارے باپ کی حالت بڑی نازک ہو چکی ہے، وہ رو رو کر خستہ حال ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو ایک اچھا اور احسان کرنے والا آدمی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں وہی یوسف ہوں کہ جس کو تم نے بچپن میں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ جب ان لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اظہار کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تو ان کو پشیمانی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اپنی قمیض دی، اپنا کرتا دیا، اور یہ کہا کہ اس کرتے کو ہمارے والد کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر ڈال دو، جس کی وجہ سے ان کی جو بینائی رو رو کر چلی گئی ہے وہ بینائی اور وہ روشنی آنکھوں کی واپس لوٹ کر آئے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نکلے حضرت یوسف کا کرتا لے کر، وہاں حضرت یعقوب نے فلسطین کے اندر یہ بات بیان کی کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ جو بوڑھے شخص ہو چکے ہیں ہمیشہ ان کو یوسف کا خیال رہتا ہے، ہمیشہ ان کے ذہنوں میں یوسف کی یاد ہمیشہ ان کے ذہنوں میں سوار رہتی ہے۔ لہٰذا جب یہ بھائی ان کا کرتا لے کر گئے اور ان کے چہرے پر ڈالا، حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا تم کو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جن باتوں کا مجھ کو علم ہے تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے تمام بھائیوں کو، خاندان کو مصر میں دعوت دی، مصر کو بلایا، تمام کے تمام لوگ مصر کے اندر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیمی تھا، عزت کا، تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا، احترام کا سجدہ تھا، جو ہم سے پہلی شریعت کے اندر، امتیوں کے اندر یہ تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر یہ تعظیم کا سجدہ بھی اب حرام کر دیا گیا۔ بہرحال جب یہ سجدے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے والد محترم، میرے بچپن کا جو خواب تھا، جو میں نے دیکھا تھا کہ ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کی، جو دعا ہمارے لیے اس کے اندر درس اور عبرت ہے، اور حضرت یوسف نے دعا کی کہ رب العالمین مجھ کو تو زمین و آسمان کا مالک ہے، لہٰذا مجھ کو دنیا کے اندر ہمیشہ ایمان پر قائم رکھ اور مجھ کو ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ اٹھا۔ یہ دعا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دعائیں صرف تکلیف اور مشکلات میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین ہم کو جب نعمتوں سے نوازے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو خوشحال رکھے، اس وقت پہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے رکھا تھا، مصری کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔
یہ تمام کا تمام واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور ذکر کر کے اللہ نے یہ بتانا چاہا اللہ کے نبی کو کہ یہ جو مکے کے کفار اور مشرکین ہیں، یہ جو آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کو اپنے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کا کوئی نیا واقعہ نہیں۔ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی آزمائشیں آئی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے اپنوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لہٰذا آپ کے اپنے اگر آپ کو مکے میں تکلیف دیتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ تاریخ کا کوئی نیا اور نرالا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام کا تمام تفصیلی واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیا، اور اس سورہ کے اندر اور اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔